دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی ملت کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ایک گدھا تھا، گدھا جانتے نا؟ وہ گدھا ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور پھر اس کے بعد جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گدھا پہنچا تو حضور علیہ السلام نے گدھے سے گفتگو کرنا شروع کی، ہم کلام ہوئے۔ جب اس جانور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنا شروع کیے تو اس کا نام حضور علیہ السلام نے یافور رکھا۔ اس گدھے کا نام حضور علیہ السلام نے کیا رکھا؟ یافور۔ اور جب اس گدھے سے حضور علیہ السلام نے بات کی، گفتگو کی، تو اس گدھے نے بتایا کہ میرے خاندان کا یہ ہمیشہ سے یہ مقام رہا ہے کہ ہماری پشتوں پر، ہمارے پیٹھوں پر انبیاء کے علاوہ کوئی سواری ہی نہیں کیا۔ ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم پر جو سواری کرنے والے ہوئے تو صرف انبیاء کرام، نبی ہماری پیٹھوں پر سواری کی ہے۔ ہمارے خاندان میں جتنے بھی گدھے آئے ہماری نسل سے، اس میں ہمارا اعزاز یہ ہے، ہمیں شرف یہ ملا ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم نے سوار کیا ہے، اپنے اوپر بیٹھنے دیا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے گھر تھا، وہ میرا مالک تھا، لیکن جب وہ مجھے چارہ پانی دے کر مجھ پر سوار ہونا چاہتا تھا، میری پشت پر، پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا تھا، تو میں اس کو پلٹ کر زمین پر گرا دیتا تھا، پٹک کر کے زمین پر گرا دیتا تھا اور اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے خاندان میں سے جو ہماری نسل کا کوئی بھی گدھا میرے علاوہ نہیں ہے، اور ہمیں شرف یہ ملا ہے ہمیشہ سے کہ ہم صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی پشتوں پر بٹھائے ہیں، اپنی پشتوں پر سوار کیے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ اور کوئی نبی بھی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئیں گے، اب آخری نبی ہیں، اور میں اپنی نسل کے گدھاؤں میں سے میں آخری گدھا ہوں۔ میں جب یہودی کے قبضے پر تھا تو وہ مجھ پر بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے پشت سے گرا کر زمین دوش کر دیتا تھا، زمین پر پٹک دیتا تھا۔ میں نے آپ کی ناموس کی میں نے پہرہ داری کی ہے کہ اگر ہماری پشت پر کوئی بیٹھیں گے تو صرف انبیاء کرام ہی بیٹھیں گے، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی نہ بیٹھ پائیں گے اور نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے۔ لیکن میں نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا، محفوظ کر رکھا۔ اس کی سزا بھی ہمیں بہت ملی ہے، ہمیں مارا بھی گیا ہے، ہمیں ڈنڈے بھی لگائے گئے ہیں، ہمیں کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ناموس کی میں نے حفاظت کی ہے، آپ کے ناموس کی خاطر میں نے مار کھائی ہے، ضرب کھائی ہے، پٹائی کھائی ہے، لیکن میں نے اپنی پشت کو، اپنی پیٹھ کو پاک کر کے رکھا ہے۔ عزیزان محترم، وہ جانور ہو کر مصطفیٰ کی خاتمیت پر پہرا دیتا ہے، لیکن یہ انسان ہو کر جانور بن جاتا ہے۔ وہ جانور ہو کر مصطفیٰ کی خاتمیت پر، نبی کے آخری ہونے پر
وہ پہرہ دار ہے، وہ پہرہ دیتا ہے، لیکن انسان اس جانور سے بھی گر چکا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ کرتا ہے، ان کی ذات پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اور دنیا عاجز ہے۔ حضور علیہ السلام کو اگر کسی کو بلانا ہوتا تھا تو یافور سے کہتے تھے، اس گدھے سے، اس کا نام یافور تھا، کیا کہتے تھے؟ اے یافور جاؤ فلاں کو بلا لاؤ۔ اس جانور کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ سمجھ جاتے تھے نبی کی بولی کو، اور اسی کو جا کے بلا کے لاتے تھے، اسی کو بلا کے لاتے تھے جن کا نام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زبان اطہر سے لیا کرتے تھے، اور جا کر دروازے پر اپنے سر سے مارتے تھے۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ بلاوا آیا ہے، دربار رسالت سے بلاوا آیا ہے۔ کون سی ٹیکنالوجی تھی، کون سا سائنس تھا اس گدھے کے اندر؟ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاتمیت کا پہرے کا انعام ہے یہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا یہ انعام ہے۔ جب کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرے تو جانور ہو کر یہ مقام مل جاتا ہے، تو جو انسان ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرے گا تو اس کا کیا انعام ہوگا، اس کے کتنے درجے ہوں گے۔ اس لیے ہر حال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنی چاہیے، ہر طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنی چاہیے، ہر جہت سے حضور سے محبت ہونی چاہیے، ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے، اور اگر ہر ادا سے محبت نہیں تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ہی اکمل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ پھر کہتے یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا۔ انبیاء کرام کا نام لیتے جاتے تھے اور ان کی امت کا ذکر کرتے جاتے تھے، کہتے تھے میں نے اس نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، اس نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ سارے انبیاء کرام کا نام لیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ، ان کی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب بات آتی ہے، کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء کرام کا تذکرہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ، مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل بتاؤ نا، کیا تو نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ خاموش کیوں ہو؟ زبانیں تمہاری جنبش کیوں نہیں دیتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام جانتے تھے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں بتا دوں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قراری بے قراری میں بدل جائے گی، حضور کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون بے سکونی میں بدل جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کو، گلیوں کو، صحابہ کو چھوڑ دیں گے،
یہ زار و قطار روئیں گے، انہیں معلوم تھا یہ، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل بتاتے کیوں نہیں، کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ عرض کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصرار فرماتے، جب حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اصرار فرماتے، جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا قرار بے قراری میں بدل گیا، حضور کا چین بے چینی میں بدل گیا، حضور کا سکون بے سکونی میں بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں کو چھوڑ دیے اور ایک تنگ تاریک غار کے طرف نکل پڑے، ایک بیابان چٹیل میدان کے طرف نکل پڑے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، کئی دن سے ملاقات نہیں ہوئی، تو صحابہ کرام آئے اور آ کر کے سب لوگوں نے، صحابہ نے مشورہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی دشمنان اسلام میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اذیت نہ پہنچا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت نہیں ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام اس غم سے مدینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے گئے، اور لیکن جب مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں پاتے تو صحابہ کرام پھوٹ پھوٹ کر روتے گئے، جیسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ پڑی ہو، بلکہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے گئے جیسے چھوٹے بچے کو جب کوئی مار دیتا ہے یا کوئی پٹائی کر دیتا ہے تو وہ بلک بلک کے روتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات نہیں ہوتی ہے تب اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے گئے۔ تو صحابہ کرام جب آ گئے، جب صحابہ کرام مجتمع ہو گئے، جب سارے صحابہ کرام وہاں پر جمع ہو گئے تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کیوں نہ میں رسول پاک، ہم سب مل کر رسول پاک کو ڈھونڈوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلے گئے ہیں، کس راہ سے گزر گئے ہیں، معلوم تو کروں، پتہ تو کروں مصطفیٰ کونین کس طرف گزر گئے ہیں، کدھر چلے گئے ہیں، ہمیں چھوڑ کر، ہمیں یتیم کر کے، ہمیں بے سہارا چھوڑ کے میرے آقا کدھر گئے ہیں، ذرا تلاش تو کروں، معلوم تو کروں، حالات کا پتہ تو کروں۔ صحابہ کرام نے یہ مشورہ کر لیا، طے کر لیا کہ تم اس طرف جاؤ گے، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، راستے طے کر لیے گئے ہیں کہ تم ادھر جانا، میں ادھر جاؤں گا، تم ادھر جانا، اس طرح سے طے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ڈھونڈتے جاتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پر سراغ نہیں مل پا رہا ہے، پتہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ مصطفیٰ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ایک راہ پر نکل پڑتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس راستے سے میرے آقا گزرے ہیں، چونکہ راستہ مہک رہا تھا، گلیاں مہک رہی تھی، کلیاں مہک رہی تھی، ہوائیں معطر ہو رہی تھی۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ سے گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جب نظر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شہنشاہ بریلوی پکار اٹھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں وہ صحابی رسول ڈھونڈتے جا رہے ہیں اور آگے چلتے جا رہے ہیں، وہ صحابی رسول کی قراری بے قراری میں بدلی چلی جا رہی ہے، آہو بکا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھیں نم ہے، آہو بکا کر رہے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں کیا تم نے کسی نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے، مازاغ البصر کو دیکھا ہے، محمد عربی کو دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟
لیکن کوئی یہ نہیں بتا پاتے ہیں کہ مازغ البصر کون ہے، نورانی چہرے والا کون ہے، محمد عربی کون ہے۔ اس کا علم نہیں، اسے کوئی کسی کو اس کا علم نہیں، پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ جب ایک جنگل کے قریب سے گزرتے ہیں تو ایک چرواہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بلکتی آواز میں آنکھیں پلکیں بھیگی ہوئی ہے، روتے ہوئے بلکتے ہوئے آہیں بڑھتے ہوئے اس چرواہے کے قریب پہنچتے ہیں اور اس چرواہے سے پوچھتے ہیں، اے چرواہ، کیا تم میرے نبی کو جانتے ہو؟ میرے نبی کا پتہ بتا سکتے ہو؟ مصطفیٰ کونین کا تم پتہ بتا پاؤ گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو گے؟ مصطفیٰ کونین کدھر گئے تمہیں معلوم ہے؟ مازغ البصر والے کو تم جانتے ہو؟ نورانی چہرے والے کو جانتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، میں چرواہ ہوں، میں نہیں جانتا۔ مازغ البصر کون ہے؟ نورانی چہرے والا کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ بے قرار ہو کے جب آگے نکلتے گئے تو وہ چرواہ پیچھے سے آواز دیتے گئے، اے عاشق صادق، پلٹ کے پیچھے آ، میرے پاس پلٹ کے آ، میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، ایک معلومات بتاتا ہوں، ایک تمہیں سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ پلٹ کے جب وہ صحابی رسول قریب پہنچتے گئے، پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا تم پتے کی بات ہمیں بتانا چاہتے تھے؟ کیا تم ہمیں پتہ بتانا چاہتے تھے؟ کیا راز کہنا ہے؟ مجھ سے کہو۔ تو وہ کہنے لگتے ہیں، راز کچھ نہیں ہے، کہنا کچھ نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ ایک تنگ تاریک پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کے کھو کے اندر سے ایک درد بھری آواز آ رہی ہے، جس کی درد بھری آواز سن کر میری بکریاں چرنا بند کر دی گئے، چلنا بند کر دی گئے، کھانا بند کر دی گئے، اور منہ اٹھا کر کے وہ جانور، وہ بکریاں آسمان کو تک رہی ہے، وہ آوازوں کو کان لگا کے میرے جانور سن رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا مازغ البصر کون ہے، نورانی چہرے والا کون ہے، لیکن کوئی ایک ایسا شخص ہے جو رو رہا ہے، جس کی درد بھری آواز سے میری بکریاں چلنا بند کر دی ہے، چرنا بند کر دی ہے۔ وہ عاشق صادق، وہ صحابی رسول سمجھ گئے کہ اس تنگ تاریک کار میں رونے والا مصطفیٰ کونین کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار غلام پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنے جبین اقدس کو رکھے ہوئے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اے رب ذوالجلال، مانا کہ میری امت جہنم میں ہوگی، میری امت جہنم میں جائے گی، لیکن مولا جبریل نے مجھے خبر دی ہے، بتایا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے، میری امت بھی جہنم میں جانے والی ہے، لیکن اے رب ذوالجلال، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میری امت کو جہنم سے نکال دے، میری امت کو جہنم سے آزادی عطا کر دے، میری امت کو جہنم سے نکال دے، جنت میں داخل فرما دے۔ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ مورخین روایت کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس تاریخ میں، اس تنگ تاریخ کار میں مصطفیٰ کونین نے اپنے جبین اقدس کو رکھا ہے، اپنے سر مبارک کو رکھا ہے کہ جو نوکیلے پتھر تھے، سانپ بچھوؤں کا وہ کھو اڈا تھا۔ حضور علیہ السلام اس جگہ جا کر اپنی گنہگار امت کو یاد کیا ہے، اپنی گنہگار امت کی مغفرت کی دعا کی گئے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی گئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے میرے خاطر، ہمارے خاطر، تمہارے خاطر حضور علیہ السلام نے آنسو بہائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو اسی لیے کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، اللہ کیا اب بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، اب بھی جہنم کی آگ سرد نہیں ہوگی، اب بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ کہ مصطفیٰ نے اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے اپنی گنہگار امت کے خاطر کہ دریا بہا دیے ہیں، دریا بہ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو اس لیے کہتے کہ اللہ محبوب نے تو دریا بہا دیے کہ ان کے آنسوؤں کے صدقے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔
اللہ اکبر. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، تیرے نبی نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، گلیوں کو چھوڑ دیا، وادیوں کو چھوڑ دیا، تنگ تاریک میں غار میں جا کر پہنچ گئے تیرے خاطر، تجھے بچانے کے لیے، تمہیں جہنم سے آزادی دلانے کے لیے. حضور علیہ السلام نے اتنی اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے پہنچے، لیکن بتاؤ کیا تم نے کبھی اپنے محبوب کے خاطر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر تم نے کبھی گناہ کو چھوڑا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، کبھی تم نے حضور کے خاطر کوئی برائی کو تم نے چھوڑ دی؟ کوئی گناہ کو ترک کر کے حضور کے خاطر تم نے نیکی پر عمل کیا؟ نہیں. ہمیں گناہوں میں لذتیں ملتی ہیں، ہمیں گناہوں میں لطف آتا ہے، گناہوں میں مزہ ملتا ہے، اس لیے ہم گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے ہم گناہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے سر اقدس کو اٹھا لیں، آپ اپنے سر اقدس کو اٹھا لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کچھ کھائے نہیں، پیے نہیں، سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے اور اپنی گناہگار امتی کی فریاد کرتے رہے، مولا آزاد کر دے میری امت کو، جہنم سے نکال دے میری امت کو. یہ کہتے رہے. وہ صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ، آپ اپنے جبین اقدس کو اٹھا لیں، اللہ رب العزت آپ کی امت کو آزاد فرما دے گا. یا رسول اللہ، آپ سر اقدس کو اٹھا لیجئے. لیکن وہ صحابی رسول کی بھی بات نہیں سنتے. وہ صحابی رسول پہنچتے ہیں، آ کر پتہ بتاتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں پہاڑی کے نیچے، فلاں پہاڑی کی کھو میں اپنی گنہگار امت کے خاطر رو رہے ہیں. تو سب نے مشورہ کیا کہ ایسے کوئی کہتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو زمین سے اٹھائیں گے نہیں. تو کیوں نہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر چلیں. سیدہ کہیں گی اگر شاید تو سیدہ کے کہنے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس کو اٹھا لیں گے. سیدہ فاطمۃ الزہرا جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان سر اقدس کو اٹھا لیں، اٹھا لیں یا رسول اللہ سر اقدس کو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے. اتنے میں کہتے کہتے تھک گئی سیدہ، اخیر میں رب ذوالجلال کی مشیت کو بلانے لگی، کہنے لگی اے رب ذوالجلال، آج تیرے محبوب پاک کی بیٹی اپنے سر کے دوپٹے کو اتار کر تیری مشیت کو آواز دیتی ہے کہ میرے ابا حضور کی تمام امت کو بخش دے. جو ہی ہاتھ بڑھایا دوپٹے کے طرف، سدرۃ المنتہا سے پرواز کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے محبوب اٹھا لیجئے سر کو، آپ کا رب آپ کی امت کو بخشنے کا وعدہ کر دیا ہے، اٹھا لیں سر کو. پھر جبریل علیہ السلام کے کہنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو اٹھایا. اور کل قیامت کے دن مصطفیٰ کونین جب بروز محشر ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر میں ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے.
لیکن میرے آقا فرمائیں گے میرے قریب آؤ، میں ہی تمہیں بچانے والا ہوں، میں ہی تمہیں جہنم سے آزادی دلانے والا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تیرے نبی تو تیرے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں، بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی نبی کے خاطر تم نے دنیا کے کاموں کو ترک کر کے نماز پڑھی؟ کبھی نبی کو راضی کرنے کے لیے تم نے کبھی روزہ رکھا؟ تم نے کوئی گناہ، جتنے گناہ ہوتے گئے، کبھی محبت رسول کے خاطر تم نے گناہ کو ترک کیا؟ مشکل ہے، نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے۔ ہم گناہوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہر لمحہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ہر لمحے میں ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ہم اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کاشتکاری بھی کرتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، ہم وہاں بھی گناہ کو نہیں چھوڑتے۔ راستے میں چل رہے ہیں، وہاں بھی ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں بھی ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ جدھر سے جاتے ہیں، جدھر سے رخ ہوتا ہے، گناہ ہی گناہ کرتے ہیں۔ کبھی نبی کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آج سے یہ تہیہ کر کے جانا، یہاں سے عزم مصمم کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ ہم جو کچھ کریں گے نبی کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ ہم نبی کو ناراض ہونے کے لیے کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، کہ کوئی ایسا گناہ نہ کریں ہم کہ جس سے میرے نبی ناراض ہو جائیں، میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں۔ کوئی ہم گناہ نہ کریں، کسی کا مال بھی ہم ناحق نہ کھائیں۔ آدمی تھا، خیال رکھیے، آدمی تھا، ایک چوٹی کو اس نے نالے کے اندر جا رہا تو چوٹی جا رہی تھی، چوٹی کو پکڑ کے اس نالے کے اندر ڈبا کے مار دیا اس کو۔ چوٹی کو پکڑا اور پکڑ کے نالے کے اندر ڈبا کے مار دیا، چوٹی مر گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ آدمی جوان ہو گیا، پروان چڑھ گیا، تو پھر بادشاہ اسلام نے بغیر قصور کیے اس کو قتل کر دیا۔ اس کی ماں تھی، بیوہ تھی، ایک ہی بچہ تھا، روتی رہی، بلکتی رہی کہ میرے بیٹے کو بادشاہ نے قتل کر دیا، میرے بیٹے کو قتل کر دیا، میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ غیب سے آواز آئی کہ سنو، تیرے بیٹے کو ناحق قتل نہیں کیا گیا، تیرے بیٹے کو ناحق پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا، چونکہ تیرے بیٹے نے جب اس چوٹی کو نالے کے اندر ڈبا کے مارا ہے تو وہ چوٹی کا بھی میں خالق ہوں، اس چوٹی کو میں نے پیدا کیا ہے جیسے تم کو پیدا کیا۔ وہ چوٹی بھی فریاد کر رہی تھی کہ مولا مجھے انصاف دلا دے۔ کوئی ناحق کام مت کرو کہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ اگر عدل قائم نہیں کیے تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی جو تم دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، وہی ناانصافی تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس لیے عدل قائم کرنا چاہیے، ہر حال میں عدل کرو، ہر صورت میں عدل کرو۔